جس کو بانٹنے کے لیے، جس کو عطا کرنے کے لیے صاحبان علم، ارباب دانش و فکر، علم و آگاہی رکھنے والے حضرات اللہ تبارک و تعالی خود خاص لوگوں کو مختص کر کے اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں۔ علم اگر انسان سے منسلک ہے، علم کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، علم اور آگاہی، فکر و دانش اور بینش انسان کے ساتھ ہے تو انسان ہے، وگرنہ اسی انسان کو جس کو احسن تقویم تک اللہ تبارک و تعالی تخلیق کے مراحل طے کرتے کرتے انسان کو احسن تقویم تک کہہ دیا کہ ہم نے اچھے پیرائے میں انسان کو پیدا کیا۔ اگر علم نہیں ہے تو یہی انسان جس قرآن میں جس انسان کو اچھا پیرائی میں پیدا کیا کہا گیا، اسے قرآن میں اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اسی انسان کو جانوروں سے تعبیر کرتا ہے جب علم نہیں رکھتا۔ علم ہی ہوتا ہے تو بہن کی پہچان ہوتی ہے، ماں کی پہچان ہوتی ہے، اور محرم رشتوں کی اور ان کے تقدس کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو جانور ہے۔ علم ہی بانٹنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ علم بانٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے چنیدہ لوگوں کو منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بات کی کہ میں ایک نائب بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے جب اعتراض کیا تو علم کے بل بوتے پر میں نے گزشتہ جمعے پر بھی کہا تھا، علمی حوالے سے فرشتوں کو چپ کروایا گیا کہ ہم نرا بت بنا کر، ہیولا بنا کر، ڈھانچہ بنا کر زمین میں نہیں بھیج رہے، بلکہ اپنا نائب علم عطا کر کے اس کو زمین میں بھیج رہے ہیں۔ اب علم قیامت کی صبح تک جتنے علوم، فنون، آگاہی، مراتب، مقام جاننے کے جو اسباب ہیں، جو علم مارز وجود میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دور کے امتیوں کو بالخصوص اور اپنے دور کے جس امت کے لیے نبی مختص ہوئے بالعموم و بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خصوصی طور پر قیامت کی صبح تک بلکہ اس کے ما بعد بھی اور ما کان و ما یکون علم کلی طور پر عطا کر کے اس دنیا میں تخلیق فرمایا۔ میں نے گزشتہ جمعہ پر یہ بات عرض کی تھی کہ انبیاء کرام بالخصوص سید الانبیاء کی وراثت علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے نبی آئے وہ علم لے کر آئے۔ وہ کیا لے کر آئے؟ علم لے کر آئے۔ تورات شریف، انجیل مقدس اور زبور مبارک، قرآن کریم اور 313 صحیفے جو منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، وہ سارے علم ہیں، وہ سارے علم ہیں۔ قرآن پاک علم ہے، قرآن پاک آگاہی دیتا ہے، اور قرآن پاک فکر دیتا ہے، قرآن پاک تدبر دیتا ہے، غور اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پڑھنے سے، لفظ پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے، لیکن جب سمجھ کر پڑھا جائے پھر دل بھی صاف ہوتا ہے، منزل بھی سامنے آ جایا کرتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علم جس کو میں نے یہ بنیادی 5-10 منٹ میں بات کی ہے،
اس کے ورثاء بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ خود متعین کرتے ہیں حضرات انبیاء کرام اور ان کی ورثاء، کہ تاکہ وہ لاوارث نہ رہیں، علم و آگاہی، دانش اور فکر کے ساتھ اور اس کو بانٹنے والوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہیں۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو اہل ذکر سے، اہل ذکر سے، اہل ذکری، اہل ذکر سے تم پوچھ سکتے ہو وہ سارے سوال لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جن کا علم تمہیں نہیں ہے، تو اہل ذکر سے، جو ذکر والے لوگ ہیں، صاحبان ذکر ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہو۔ اب قرآن تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو تم نہیں علم جانتے اہل علم سے پوچھ لو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو تم نہیں جانتے وہ کس سے پوچھ لو، اہل علم سے۔ اہل علم نہیں کہا گیا، اہل ذکر کہا گیا۔ اس کی مختلف توجیہات ہیں، علماء نے لکھی ہیں، ہو سکتی ہیں، اب اس کے مراد کیا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو، ان قرآن کو نازل کیا۔ اب اس آیت کو اور اس کو آپس میں ملائیں کہ قرآن ذکر ہے، قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے، ہم نے ذکر کو، ان قرآن کو نازل کیا۔ اب دوسری آیت پڑھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی پوچھو تم قرآن والوں سے، اگر تم نہیں کچھ جانتے ہو تو قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اب صاحبان ذکر کون ہے؟ صاحبان ذکر کون ہے؟ گزشتہ ایک دو جمعے آپ ذہن نشین کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہ قرآن چھوڑا اور ساتھ کون لوگ چھوڑے، اور وہ اہل ذکر کون ہے؟ ان کے ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں اور دنیا کرتی رہتی ہے۔ جتنا لوگ دابیں گے اتنا ابھر کر وہ ذکر کرنے والے سامنے آ جائیں گے۔ کسی کے دبنے سے وہ دب نہیں جاتے بلکہ اور ابھر کر آتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ سیرت اپنائی جائے اور بیان کیا جائے۔ میں اس پر اس کا جواب عنایت کرنے لگا ہوں۔ آپ کلمہ پڑھ دیں ایک دفعہ، لا الہ محمد رسول اللہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر سیرت ہی ضروری ہوتی تو محمد لفظ اور رسول ہی ضروری کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اب میں ایک ادب سے سوال کرتا ہوں اور میرا اپنی بات ہے، میں رٹ کر نہیں آیا۔ محمد کس چیز کا نام ہے؟ وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا نام محمد ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں نا۔ جو لوگ کہتے ہیں سیرت، بس سیرت اپنا لے، سیرت کا ذکر کر دیا کریں، تو اتنا شخصیات کو تم کیوں بیان کرتے ہو؟ شخصیات ضروری ہے نا اسلام میں، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ شخصیات کیا ہیں؟ بولے سارا صورت، یعنی شخصیات ضروری ہیں، اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ لوگوں نے علماء میں دیا ہوا ہے لیکن میں اپنے حصے کی جو اللہ نے مجھے عطا کیا میں اس سے عطا کر رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر سیرت ہی ضروری ہوتی تو ادھر محمد کی جگہ اسوہ رسول اللہ ہوتا۔ اگر رسول اللہ کا اسوہ ضروری ہے بس اس کی پیروی کر لیں۔ شخصیت کی پیروی جو کی جا رہی ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے جس طرح سیرت ضروری ہے، صورت اس سے بدرجہ اعلیٰ ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ ہم کلمہ سیرت کا نہیں پڑھتے، اگر آپ کو سمجھ آیا ہے اور گھر زبانیں نہیں رکھے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں۔ ہم کلمہ سیرت کا نہیں، سیرت مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا، سورت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم؟ سیرت مصطفیٰ کا یا سورت مصطفیٰ کا؟ یہ سورت مصطفیٰ کا تو شخصیت پھر ضروری ہوئی نا، شخصیت ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ بھائی سورت ہوگی تو تب جا کے سیرت ہوگی نا۔ ایک ذات ہی نہیں ہے، صورت ہی نہیں ہے تو اس کی سیرت کیا ہوگی؟ صورت بھی ضروری ہے اور سیرت بھی ضروری ہے۔ صورت کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، صورت کے ساتھ ہے پیار کیا جاتا ہے۔ کسی کو تکنے سے لوگ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا، تم گنبد خضرا میں باہر بیٹھ کر گنبد خضرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا،
نتیجہ دے کر نکلتا ہوں، ادھار نہیں چھوڑتا بات کا. تو میں آپ عرض کرنے لگا ہوں کہ بات آ گئی ہے کہ دیکھنے سے بزرگ ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے رسول کو دیکھا ہو، اور جس کے رگوں پہ میں رسول کا خون ہو اس کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، آسان کرتا ہوں. سارے ولی، بزرگ، اوتاد، اقداب، ابدال، سارے مل کر صحابیت کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ کو کوئی کہے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جواب یہی دیتے ہیں سارے، اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس نے رسول خدا کو محبت سے دیکھا ہے، ادب بجا لایا ہے. اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا جس نے رسول کو دیکھا ہے. تو میں نے کہا جس نے رسول کو دیکھا ہے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. جس کو محمد گود میں بٹھا کر دیکھتا رہے اور دکھاتا رہے اس کی برابری کوئی کیسے کر سکتا. ادب کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آپ اونچی آواز سے ذرا بول دیں تاکہ میں ٹائم پہ ختم کر دوں گا. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ کو یہ فارمولہ، یہ ہم کسی کا تنقیص نہیں کرتے، میں اعتراف کرتا ہوں میں اہل سنت ہوں، ہمارے ابا و اجداد اہل سنت ہیں. میں درس نظامی کا فاضل ہوں، اس طرح اٹھ کر نہیں بیٹھ گیا. میں قرآن اور سنت جاننے والا آدمی ہوں کہ اوتاد، اقداب، ابدال، سارے ولی صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے، برابری نہیں ہے. انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، برابری کیسی ہو سکتی ہے؟ محبت سے دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور احترام کرتے رہے، اسی پر موت تاری ہوئی، اس بات پر تو شہید ہوئے یا دنیا سے چلے گئے، برابر نہیں ہے. اللہ نے ڈگری دی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے نا بھائی. میں اس پر تنقیص نہیں کر رہا، رضا دینا آپ نے خود تعریف کی ہوئی ہے. تمام لوگوں نے صحابی کی طریقے لکھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب کے پڑھا، برابر قیامت تک کوئی نہیں. تو جس کے بلڈ میں، خون میں، رگ و ریشے میں محمد کا خون جاری ہو، وہ برابر کیسے ہو سکتا؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. قرآن میرے سامنے ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا تعلق ہے. سارے کلمے پڑھنے والے پڑھتے رہے، جب وراثت کی بات آتی ہے، جانشینی کی بات آتی ہے، محمد کے علمی، موسیٰ کے علمی وارث کی بات آتی ہے تو ہارون کی بات آتی ہے. برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اس کو خدا نے چن لیا ہے، اس کو خدا نے چن لیا. تو میرا موضوع چونکہ علم، ہم 2-3 جمعے سے علم اور وہ وارثان علم ہم بات کر رہے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. علم دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہو سکتے. کلمہ پڑھنے والے اور جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ برابر، اونچی آواز سے بولے، وہ برابر. قیامت کی صبح تک سارے امتی اکٹھے ہو جائیں، کلمہ محمد کا پڑھ رہے ہیں نا، برابری رسول کی کیسے ہو سکتی ہے؟ برابر کبھی رسول کا امتی نہیں ہو سکتا. اور جو درود پڑھنے والے ہیں، جن پر پڑھا جا رہا ہے وہ بھی برابر پڑھنے والے اور ہیں، جن پر پڑھا جاتا ہے وہ سوارے بولے نا اور ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے یہ ممیز کر دیا، یہ خط امتیاز کھینچ دیا، یہ بتلا دیا کہ یہ برابر. اور یہ کسی کی تنقیص نہیں ہوتی. جب اللہ نے خط امتیاز کھینچ دے، ہمارا تو ایک المیہ اس دور میں فتنہ چل پڑا ہے، کہتے ہیں کہ سارے اس لفظ میں برابر کے شریک ہیں، برابر سارے. ارے بھائی، نبی آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم پہ جتنے نبی ہیں اللہ کی طرف سے سارے سچے ہیں. جب وہ برابر نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی وحی کے جو محبت ہے، محبت وحی کے برابر اترنے کی جگہ ہے جس پر وحی اترتی ہے، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ سارے برابر نہیں ہیں. تو بعد والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو قرآن میرے سامنے ہے، میں آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. تل کا رسول فرمائے یہ سارے رسول ہیں، آدم سے لے کر محمد تک سارے رسول ہیں. رسول ہونے میں تو برابر ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آگے یہ عالم مرتبے بھی سارے کے برابر ہیں. یا جو پہلا ہے اس کا پہلا نمبر ہے تو آخری کا پھر آخری ہونا
بھائی کسی کوئی جہاں قدم رکھ دے وہاں معجزہ بن جایا کرتا ہے. ایک ایک قدم پر سینکڑوں معجزے نمودار ہوتے ہیں. وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. سارے رسول جب اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اپنا اپنا لیول ہے, اپنا اپنا. سارے بولے اپنا اپنا. بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں, اگر کہانیاں کے آپ شوق ہیں تو پھر کہیں اور جانا پڑے گا. قرآن فہمی کا اگر ذوق رکھتے ہیں تو پھر سنیں آپ, یہ قرآن کا پیغام ہے. سارے رسول اللہ کی طرف سے ہیں, اس درجے میں برابر ہیں, لیکن کمالات میں برابر ہیں. آپ کہیں گے نہیں, قرآن کہتا ہے کمالات میں برابر. سارے بولے حیرانگی کی بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. سارے برابر نہیں ہیں. فضلنا بعضهم علی بعض, بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. پہلا تیسرا پالا پہلا رکوع تل کا رسول, تیسرا پارا پہلا رکوع. چرچ میں جا کے جس مرضی مسلک کا پڑھے, ہم مسلک میں بھی بات نہیں کرتے. ہم کہیں گے اس کا پڑھو نا, جس کا مرضی ہے پڑھو, پڑھو صحیح. ہم نے کیا کہا, میں نے کیا کہا, پڑھو پڑھو صحیح. جس طرح مسلک کا مرضی ہے پڑھو, اردو پڑھو, فارسی پڑھو, پنجابی پڑھو, جہاں مرضی ہے پڑھو پڑھو. آپ کو ضرور لکھا ہوا نیچے ملے گا فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض کے مرتبوں میں فضیلت عطا کی ہوئی ہے. مرتبوں میں فضیلت ہے. کیسے؟ منہم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے ساتھ کلام کیا اللہ نے, بعض کے درجے بلند ہوئے ہیں, بعض کو خود بلند کر دیا گیا شب معراج میں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بولے میرے ساتھ, یہ ایک لیول ہے. ساری دنیا برابر نہیں ہو سکتی. جب اللہ کی طرف سے پیغام رساں انبیاء برابر نہیں ہیں تو مقتدیوں میں, امتیوں میں سارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح اتباع رسول کی جاتی ہے قیامت کی صبح تک, جس کو اللہ نے رسالت عطا کر دی, کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہے, خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ہیں. قیامت کی صبح تک جتنے بھی کمالات انسان حاصل کر لے, رسول اللہ کی گرد رہ کی برابری بھی نہیں کر سکتا. رسول رسول ہے, رسول اتباع کی جا رہی ہے. اور جن پر درود پڑھا جاتا ہے, پڑھنے والے قیامت کی صبح تک آپ اور میں ہیں. میں اور رسول برابر ہیں نہیں, آپ اور رسول برابر ہیں. آل محمد آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی, آپ اور قیامت کی صبح تک ہر نمازی آل محمد کی برابر ہے نہیں برابر. آپ اور میں نہیں, ہر انسان برابر نہیں ہے. فرق کیا ہے, فارمولہ کیا ہے؟ درود پڑھنے والے جن پر پڑھا جاتا ہے برابر نہیں ہو سکتے. بس سادہ سا آسان سا فارمولہ ہے, اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, حج کریں, طواف کریں, یہ کریں, حاجی بنتے ہیں, نمازی بنتے ہیں. محمد مصطفیٰ یہ سارے کام کریں, حاجی نمازی نہیں, وہ حج بنتا ہے, وہ نماز بنتی ہے, وہ زکات بنتی ہے, وہ روزہ بنتا ہے. فرق صرف یہ ہے, کام وہ بھی کرتے ہیں, کام ہم بھی کرتے ہیں. بھائی رسول اللہ نے بھی کام کی ہے نا, نماز آپ نے ادا کی, آپ نے ادا کی تو ہم کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قیامت کی صبح تک سارے نمازی وہی ادا اپنائیں گے ارکان جو محمد مصطفیٰ نے ان کو بتائے ہوئے ہیں. اس پر میں باس میں نہیں الجھاتا کہ اونچی آواز سے آمین کوئی کہے یا آہستہ کہے. آہستہ والوں نے اونچی والوں کے خلاف اتنا شدید فتویٰ نہیں دیا ہوا کہ ہم ڈانگ اٹھائیں اور ان کے سر پھوڑ دیں اور ان کو اپنی مسجد سے ہی نکال دیں کہ جاؤ جی تسی کدھر اور پڑھو, اتنے پڑھ سکتے ہو کیوں اونچی آمین کہہ دی تھی. جو کہیں نہیں پڑھ سکتا وہ ہمارے ساتھ آ کے پڑھ لیا کرے. جس کو کوئی نہیں نا گھسنے دیتا وہ ہمارے ساتھ آ کے پڑھ لیا کرے. اور صرف ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, محمد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں اور کی بھی مانتے ہیں. ہم ٹھیکیدار اور اجارہ داری کسی کے ہم نہیں, ہم حامل نہیں ہیں. ہم اجارہ رکھتے ہیں, حق رکھتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں. کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ٹھیکیدار ہے, سارے بولے نہیں ہے. رسول اللہ کی شریعت کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ تم ادھر نہ پڑھو, جہاں مرضی کوئی پڑھے. نہ کوئی نکال سکتا ہے مسجدوں سے, نہ کوئی خارج کر سکتا ہے. جاؤ نکل جاؤ تم یہاں سے کہ تم اونچی آمین کہہ دی چلے جاؤ, تم نے آہستہ کہہ دی چلے جاؤ, تم نے رفع یدین کہہ دی چلے جاؤ. بھائی کرتے ہیں نا, یہ سرے سے ارکان صلاۃ ہی نہیں ہے, شرائط نماز میں صحیح نہیں ہے. ہم جو شرائط نماز میں پڑھتے ہیں کپڑے پاک ہوں, جسم پاک ہو, قبلہ روح ہو, ٹھیک ہے, وقت کا تعین ہو, ان میں سے یہ شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ہے ایسی
کہ وہ اونچی امین کہے گا یا آہستہ کہے گا؟ نیت میں کبھی آپ کو کسی نے پڑھایا ہو بچپن میں کہ ہم اونچی امین نہیں کہیں گے، آہستہ ہی کہیں گے؟ نہ، یہ کام ٹھیک ہے، یہ بہت کام شروع ہوا اور اس میں الجھا دیا گیا، اتنا تو اونچا پڑے نہ کام از کم اپنے آپ کو تو آواز آئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں وہ بات کر رہا ہوں جو درمیان کی بات ہے، حق بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے۔ نماز ارکان صلاۃ میں سرے سے یہ رکن ہی نہیں ہے، یہ ہاتھ باندھنا، یہ نہیں کہ تسی بس پیچھے آئیں کرو بس ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں۔ لیکن کوئی نہیں باندھتا نا، ارسال الیدین کرتا ہے، سخت فتویٰ اس پر بھی نہیں ہے، اس پر بھی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ آپ سب کو مجھے مکہ شریف لے جائے، آپ دیکھیں جا وہاں جا کر بعض لوگ ایسے ہیں جو امام مالک کے دیکھے چلی مالک کے جو تقلید کر رہے ہیں، ہاتھ کھول کر پوری نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، مالکی حضرات امام مالک کے مقلد، ان پر کی کوئی فتویٰ نہیں ہے، کعبے سے کو کہے نکل جاؤ یار یہاں سے، آپ کھول کر پڑھ رہے ہو، کھول کر کو پڑھے، بند کر کے پڑھے، نماز اللہ کی یہ پڑھنی چاہیے بس، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ پڑھتا کون ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا۔ سب سے آسان کام شریعت میں وہ نماز ہے۔ جتنے ارکان ہیں نا، ارکان ہیں جو دین کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ وہ، نماز، ان میں سب سے آسان رکن کیا ہے؟ سارے کرو، بولو سارے، نماز ہے۔ وہ کہنا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، اس پر نہ پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی اور محنت کرنی پڑتی ہے، نہ تلوار اٹھانی پڑتی ہے، نہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا پڑتا ہے، نہ حج کرتے ہوئے دھکے کھانے پڑتے ہیں، طواف کرتے ہوئے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وضو کیا، کپڑے پاک کیے، جسم پاک، وقت کا تعین ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ، آپ سفر میں ہیں یا گھر میں ہیں، آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے آسان رکن نماز ہے۔ ارے بولو کیا ہے جی؟ اور تسی کہہ سو کہ یار یہ کتنا آسان ہو گیا تو مسجدہ پر رہی نہ ہونا۔ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں نا، آسان کیا ہے، اس پر پیسہ نہیں لگتا۔ جو حج کے مقابلے میں 14 لاکھ ہے جانا، عمرے کے لیے 3-4 لاکھ کا بندوبست کریں، تکے کھائیں اور ادھر سامان بھی اٹھا کے لے کے جائیں، ادھر تو بڑے کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہاں ادب، ٹھیک ہے، چیزیں بھی خود اٹھانی پڑتی ہیں، سارا کچھ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ادھر مشقت نماز میں کم از کم نہیں ہے، نماز میں کم از کم، سارے بولیں نہیں ہے، مشقت نہیں۔ اللہ کرے کہ جو ہمارے روح پر اس کا بوجھ پڑا ہوا ہے نا، وہ بھی اتر جائے تاکہ ہم اس کے حقیقی معنوں سے آشنا ہو سکے۔ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں، یعنی اس کے حقیقی معنوں سے روشناس ہو جائیں، ہم حقیقی معنوں سے آشنا ہو جائیں۔ ہم جو نماز ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ یہ فرق بتاتی ہے کافر اور مومن کے درمیان، فرق بتاتی ہے کہ کافر ہے کہ مومن ہے۔ سچ تو آپ بھی بولیں گے، ساری دنیا بولے گی، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ بھی بولیں گے، فراڈ آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، مسلمان دوسرے بھی نہیں کریں گے، تو یہ تو ایک اخلاقیات میں آ جائے گی نا۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا امر مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ وہ نماز بتلائے گی، وہ نماز بتلائے گی۔ وہ کیا بتلائے گی؟ سارے بولیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اللہ کا حکم ہی مان کیسے رہا ہے، کتنا مان رہا ہے، اس کا لیول کتنا ہے اللہ کا حکم ماننے کا۔ اب دیکھیں نا، پانی نہیں ہے کسی کو میسر، پانی نہیں ہے کسی کو میسر، یا وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اس کو پانی استعمال، اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز ہے، تیمم جس کو بولتے ہیں، اس کے بدلے میں ہے نا، پانی نہیں، تیمم کر لو۔ پانی ہی پاک نہیں کرتا، میں طاہر اور طاہر کو ماننے والوں کے پاک کرتا ہے، لیکن پانی ہی پاک کرتا تو دوسرا آپشن نہ ہوتا۔ مٹی اور پانی پاک نہیں کرتے، نیت پاک کیا کرتی ہے۔ ماننا یہ ہے کہ بس صرف تو نے اللہ کا حکم کیسے ماننا ہے، اللہ نے کہہ دیا مانو، بس مالک نے کہہ دیا ہے بس، اور میں کچھ نہیں کرتا۔ اچھے ادب والے لوگ، وہ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب حکم آ گیا تو بس حکم آ گیا ہے، پھر ہم اس کی خلاف ورزی، ادھر توجہ کریں، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کیونکہ آرڈر آ گیا، حکم آ گیا مالک کا، اس کے بعد خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بتلا دیا صلاۃ الخوف صحابہ کو پڑھوا کر جنگ کے موقع پر۔ کس کے موقع پر؟ سارے بولیں جنگ کے موقع پر۔ 4 فرض ہیں، 2 فرض ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو
بتلایا صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الخوف اس کو بولتے ہیں کہ خوف کے وقت دشمن کی یلغاریں وہاں نماز پڑھو، بیماریاں وہاں نماز پڑھو، لیٹ کر، جاگ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر کیسے پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا ہوا ہے. یہ اتنی عزیز ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کی چاشنی اور لذت حاصل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ طیبہ دعا کرتی ہے کہ اللہ رات لمبی بڑھانا، سجدے کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے، تیری سبا جلدی ہوتی ہے. سونے کے لیے نہیں کہ تھوڑا رات کو گیپ شیپ مل جائے، تھوڑا سو لوں. موبائل بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے موبائل دیکھ لیا پھر یہ کر دیا تو ٹائم جلدی ختم ہو گیا ہے، تھوڑی رات لمبی ہو جائے نا. رات لمبی اس لیے کہ سجدے کی لذت سے آشنا ہے نا، سجدے کی لذت سے. جو سجدوں کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں پھر ان کی روحیں بھی پرواز کرتے ہیں تو سجدے میں سر کاٹے جاتے ہیں ان کے. کیوں گلی نہیں نہ نکلنا میرے بچوں. شخصیات پر سیرت اپنائیں گے تو چلو جی سیرت بھی ہے، لیکن سیرت بھی اپناتے ہوئے علی کا نام پھر لینا ہی پڑے گا آپ کو. سیرت پھر کیسے اپنائیں گے؟ میں نے پہلے سے جواب تو میں نے رد کر دیا، جواب دے دیا. سیرت بھی ضروری ہے اور شخصیت بھی ضروری ہے. محمد رسول اللہ، اللہ نے کلمہ رکھ دیا، نام رکھ دیا محمد کا. تو میں پھر ابھی جو آئے ان کی نظر کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں محمد کس کا نام ہے؟ نماز پڑھنے کا نام ہے، وضو کرنے کا نام ہے، صبح سے شام تک روزے رکھنے کا نام ہے، اسماء کا نام ہے. محمد ذات کا نام ہے. تو شخصیت ماننا شریعت سکھایا کرتی ہے. شخصیت کو مانا جاتا ہے، شخصیت کو مانا جاتا ہے. اگر نہ مانے تو یہ کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے نام کیا. جیسے دائیں کہہ دو نا، آپ نے سیدھے راستے پہ چلا، لوگوں کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ سوال ہے نا، سمجھ آئی نہیں؟ سورۃ فاتحہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کس راستے پر چلا؟ سیدھا راستہ. بس دعا ہو گئی. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، او لگانا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا. لوگوں کے راستے، لفظ تو لینا، اس کا مزہ تو لینا. اس کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ اپنے چنے لوگوں نے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، چنیدہ لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا. لوگوں سے نہیں بھاگ سکتے، ان لوگوں میں علی بھی آیا کرتا ہے. اونچی آواز سے بولو، ان لوگوں میں علی بھی آتا ہے، علی بھی آتا ہے، کعبے میں بھی آتا ہے اور ان لوگوں میں بھی آتا ہے. ہمارے دل میں بھی آتا ہے، ہمارے ایمان میں بھی آتا ہے، ہمارے درود میں بھی آتا ہے، علی آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جو جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو سجدے کی لذت سے آشنا ہو جائے کوئی، اس کا سر بھی پھر کاٹا جاتا ہے تو کہاں؟ بولو سورے، سجدے میں کاٹا جاتا ہے. کیوں؟ وہ راز سجود سے آگاہ ہوتا ہے، سجدے کے راز سے آشنا ہوتا ہے، تبھی تو پھر سجدے میں سر کٹواتا ہے نا. وہ گھبراتا نہیں، سجدے میں سر کٹواتا ہے. لطف دیکھیں، لذت دیکھیں، پتہ نہیں کیا اس میں لذت ہے، کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا سرگوشی ہے مالک کے ساتھ سجدے میں، کہ ساری طرف رکھتے ہیں. باپ بھی سجدے میں جا رہا ہے، بیٹا بھی سجدے میں جا رہا ہے. کربلا میں بات کر رہا ہوں میں، بھائی سجدے میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد میں جا رہا ہے، یہ سجدے میں جا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ تم نماز کے چکر میں ہو، ہم اللہ کے اس راز کے چکر میں ہیں. نماز کے چکر میں ہونا اور بات ہے، نماز کے راز کے چکر میں ہونا اور بات ہے. وہ الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جن کو راز کا، نماز کا راز مل جائے وہ آشنا ہو جاتے ہیں، وہ آگاہ ہو جاتے ہیں، وہ بس الست ہو جاتے ہیں، وہ بے خوف اور بے خطر ہو جایا کرتے ہیں. وہ کسی کی باتوں کا لحاظ نہیں کرتے. کیوں؟ بے خوف و خطر کود پڑتے ہیں. کبھی نعرے آتش نمرود میں چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی سر رکھ دیتے ہیں کہ تو نے خنجر لے کے آیا ہے نا، تیرا کام ہے خنجر چلانا، ہمارا کام ہے زبان چلانا مالک کی بارگاہ میں. اب دیکھ اعلیٰ، ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اعلیٰ ہے مالک، اب تیرا کام ہے تلوار چلا، میرا کام ہے زبان چلانا.
وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ احترام عطا کرتا ہے، ان کو نماز میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ان کو نماز، بولو سارے، ان کو نماز میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ایک راز کی بات عرض کر دیتا ہوں، ابھی یہ عطا ہوئی ہے۔ اب درود میں جن پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، نماز میں درود جن پر پڑھا جاتا ہے، وہ نماز میں ہی شامل ہے، تبھی تو نماز میں سر کٹوا رہے ہیں۔ وہ فرق بتلا دیا کہ ہم نماز میں شامل ہیں، درود میں شامل ہیں، ہم اس کے خاص تعلق کے ساتھ رکن ہیں ہم اللہ کی اس بندگی کے، تبھی تو ہم نماز میں، کس میں جی؟ نماز میں سر کٹوا رہے ہیں، ہم مسجد جا رہے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شہادت ہے، مسجد ہے، کدھر ہے جی؟ مسجد میں شہادت ہے۔ پتر دیکھو، باپ دیکھو، سجدے میں ہے، سجدے میں سجدہ کیا، پھر خنجر مارا گیا۔ تو نماز میں شہادت ہے، کیوں کہ نماز میں شامل ہے۔ آج کا درس مکمل ہوا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ نماز میں شامل ہے، اس لیے نماز میں سر کٹوا رہے ہیں۔ جو نماز میں سر کٹوائے، علی بی بی پاک کا بیٹا لخت جگر حسین، یہ نماز میں شامل تھے، تو پھر نمازی اس قاتل نے سر کاٹا، خنجر چلایا، کیوں؟ وہ آواز دے کر کہتے ہیں کہ زمانہ ہم کو مٹا دے، زمانے میں یہ دم نہیں، زمانے میں یہ دم نہیں، کیوں؟ ہم نماز میں شامل ہیں۔ جو نماز میں سلام نہیں نہ پھیرا، سلام جڑا بندہ نہ پھیرے، وہ نماز میں چی ہونا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے، جاری ہوتی ہے اس کی نماز۔ حسین نے بھی نہیں پھیرا، علی نے بھی نہیں پھیرا، اب آپ اور میں ہیں، ہم نے بھی ان سے سلام دعا پھیرنا نہیں ہے، وہ خود ہی رکھنا ہے، علی کی طرف، حسین کی طرف، محمد مصطفیٰ کی طرف، کیونکہ ان کے بغیر نہ یہاں کچھ مل سکتا ہے، نہ وہاں کچھ مل سکتا ہے۔ جنت کے سردار ہیں آپ کے بیٹے، علی کے بیٹے، کس کے بیٹے جی؟ جنت کے سردار ہیں، محمد مصطفیٰ ان کا نانا ہے، جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں۔ ہم دنیا کی تو خوشامد کرتے رہتے ہیں، جو بچہ جاب پہ لگا دے، نوکری کروا دے، کچھ مدد کر دے، منتے ترلے دے، کتیا تک اسی پیر چم جانے ہیں۔ حسن نبی کدے خیال آیا تیرے دل وچ، اور کلمہ پڑھایا نا اس دے نانے، کدے کہہ دے نا حسین، کدے کہہ دے حسن، کدے کونے لا کے علی پر بھی درود پڑھ دے، کبھی ان کی سیرت بھی پڑھ لے، کبھی ان کا مقام بھی پڑھ لے، کبھی ان کا نام بھی پڑھ لے۔ کیوں؟ کہ محمد مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا۔ اتنا آدمی نے رسول اللہ رکھتے، اتنا پیار کر لیا امت نے، جس نے نام لیا اس کو پکڑ کر باہر نکال دیا کہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یا ٹمکا ہو گیا۔ ہم ہیں، ہم آلے رسول کے ہی ہو گئے ہیں، بس جو رسول کے آلے رسول کو ہو جاتا ہے بس۔ فاروق اعظم نے فتویٰ دیا تھا کہ لکھ کر دو، حضرت فاروق اعظم آل رسول کا خادم ہے، لکھ کر دو۔ حسین سے لکھوایا تھا، ہم اس مشن پر ہیں۔ ابو بکر صدیق نے داڑھی کے ساتھ قوم مسئلے تھے، بتلایا تھا، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ دوش مصطفیٰ پر بیٹھے ہیں، آج وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ وہ سنت جب ادا کریں گے پھر لطف ملے گا نماز میں بھی۔ جب آپ کہیں گے نا صراط الذین وانعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، جب انعام والا بندہ ذہن میں آئے گا تو علی المرتضیٰ پہلے آئے گا۔ انعام والا بندہ، اس سے بڑا انعام و اکرام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے قرآنی ایمانی تعلیمات پر عمل پھیرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔